بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اکشرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت کے ساتھ اور انتظار کی اس پوری مشکل سے گزرنے کے بعد تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، یوٹیوب چینل کے ناظرین ناظرات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنوان کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں بطور وضاحت عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان میں بالخصوص بڑے شہروں میں اور اسپیشلی لاہور، کراچی وغیرہ میں کرونا کے کیسز چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے اور جس کے نتیجے میں پرائمری ہیلتھ اینڈ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ پر، ان کے آرڈر پر مساجد میں ایس او پیز کے ساتھ عبادات کو جاری رکھنے کا آرڈر دیا گیا۔ اور ہمیشہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہر اچھی چیز کو جس کا تعلق محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور اخلاقیات کی عمدگی کے ساتھ، سسٹم کی بہتری کے ساتھ ہے، ہم نے اسے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ میں آج جمعۃ المبارک پر حاضر ہوتے ہوئے پچھلے مارچ کے جمعہ کو سوچ رہا تھا، مارچ 2020 اپریل اس کو سوچ رہا تھا، اور آپ یقین جانیں کہ جب میں 2-3 جمعۃ المبارک کے لیے آیا اور 4 لوگوں سے زیادہ مسجد میں اجازت نہیں تھی تو یقین جانیے کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا، ایک ایسی کیفیت تھی۔ لیکن ظاہر ہے دنیا کے حالات، بیماری، وبا، اس کی صورتحال ایسی تھی، ہم نے اس پہ صبر بھی کیا اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا ہے۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس سے بہتر حالت میں ہیں، اس سے بہتر کنڈیشن میں ہیں، اور اس کا ایک بڑا محبت والا پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
گزشتہ جمعہ کو چونکہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے مدینہ پاک کی حاضری کا ایک اعزاز عطا ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بارگاہ گنج بخش سے ٹریننگ دی جا رہی ہے، مدینہ پاک میں حاضری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بھی کرونا کے حالات میں جب یہ سعادت ملے تو ایس او پیز کو کیسے فالو کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے، آپ کی محبتوں کے لیے دشواری کا سامان تو ہے۔ میں نے دیکھا سینکڑوں لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، کھلنے کا انتظار تھا، ابھی نیچے لوگوں کا رش تھا کہ ہم اوپر آ سکیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات اور سرکاری جو ماحول اور احکامات ہیں اس کی روشنی میں آپ تعاون فرمائیں اور اس بیماری سے نپٹنے کے لیے پریکٹس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اور دربار شریف کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ نے نیچے سما ہال پورا اور اعتکاف ہال ساری جگہ کھولی ہوئی ہے تاکہ آپ مناسب فاصلے کے ساتھ حاضری بھی دے سکیں اور آپ نماز بھی ادا فرما سکیں۔ تو میں آپ سے ایک تو اس معاملے میں تعاون کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں۔ دوسری بات، مختلف ایام پہ کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا گیا، ظاہر ہے جاری رہے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر تلے کو 3-4 کانفرنسز، یعنی آپ کہہ لیں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بھی خاص جمعہ کو 22 ربیع الثانی کو آ گیا، جمادی الثانی کو۔ پھر اس کے بعد سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم مبارک بھی ساتھ ہی آ گیا، پھر مسابقہ اذان بھی آ گیا، باقی چیزیں۔ اس پر بعض حضرات کو تشویش ہوئی، میں اس تشویش کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، تنقید کی نظر سے نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاص موقع پر حضور فیض عالم کی بارگاہ سے خاص پیغام کا جانا، اس وقت کو اس خاص شخصیت کے لیے مخصوص کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی اس میں اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہا ہے، یا حالانکہ وہ عنوانات اور مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عام خطیب بھی اس کے اوپر 2-2 گھنٹے بات کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہو، سیدہ پاک کی شان ہو، جناب علی المرتضیٰ کی شان پاک ہو، یہ ایک عام محلے کا خطیب جو ہے وہ تو 2-2 گھنٹے اس کے اوپر بول لیتا ہے، اور ہم اللہ کی مہربانی سے ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں جس پہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور ہم ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جن پہلوؤں پہ بات کرتے ہوئے عام خطیب جھجک محسوس کرتا ہے، اس کا نالج نہیں ہے یا ماحول اس کا ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کا پیٹرن پچھلے جمعہ کو بدلا اور ہم نے اس میں اپنا پروگرام کانفرنس والا بھی کر لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے معراج پاک کے حوالے سے بھی گفتگو بڑی بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے بڑی کمپریہنسو آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تیسری اور آخری بات، کچھ وقت سے بطور اسکالر، بطور ریسرچر، بطور خطیب سوشل میڈیا پہ اور اس کی وجہ سے پبلکلی ایک کمپٹیشن کی فضا ہے۔ کمپٹیشن کس میں ہے؟ لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے ایک سرد جنگ جاری ہے۔ میں دہرائے دیتا ہوں، اور حالات بھی کچھ ایسے رہے، کچھ حضرات کی کوتاہیاں بھی ہیں اس میں، اور ان کی شاید حکمت بھری جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں کمی رہی، یہ ماحول ایسا بنا جو بننا نہیں چاہیے تھا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے ایک
ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، بن رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے اگر کوئی اس میں اس کا ذکر نہ کرے یا کوئی بات نہ کرے تو لوگ فٹ سے اس کو خارجی کہنے میں یا رافضی کہنے میں دیر نہیں لگاتے۔ حضور فیض توجہ رکھیں اور یاد رکھیں، حضور فیض عالم کی بارگاہ جو ہے نا، وہ اہل سنت و جماعت کی نمائندہ بارگاہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس جگہ سے بارگاہ گنج بخش کی برکت سے یہاں جو بات کی جاتی ہے، یہاں جو کام کیا جاتا ہے، پوری اسلامک ورلڈ میں میرا اس میں ویژن کلیئر ہے، اس کو لیڈنگ رول کے طور پہ فالو کیا جاتا ہے۔ کرونا جب آیا تو ایس او پیز اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ سب سے پہلی جمعۃ المبارک کی نماز داتا حضور کی بارگاہ میں ادا کی گئی۔ تنقید کا بھی بڑا سامنا ہوا۔ میرے کئی استاذوں نے مجھ سے پوچھا، میرے جو استاذ تھے نا جن سے میں نے پڑھا ہوا، انہوں نے کہا مولوی تو کیا کیتا، مفتی صاحب کے کیتا۔ اور جب میں نے ان کو لاجیکلی ایک طالب علم کی حیثیت سے نیاز مندی سے بات کی، they accepted, they agreed، اور پھر آپ کے سامنے کہ پوری دنیا میں اسے فالو کیا گیا۔ تو بارگاہ گنج بخش جو ہے، ہم اس میں کلیئر ہیں کہ وہ ایک لیڈنگ، اس کا رول ہے، ایک لیڈنگ پلیٹ فارم ہے، جہاں سے کی جانے والی بات، کیا جانے والا کام اسلامک ورلڈ میں بطور ریفرنس دیا جاتا ہے، بطور دلیل دیا جاتا ہے۔ اب جملہ قابل توجہ رہے، ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا ماحول الحمدللہ نہیں بنائیں گے کہ جس سے حضور کی اہل بیت اطہار کی شان میں بھی کمی کا تصور کیا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس سے حضور کے صحابہ اعظام کی شان میں کسی قسم کی کمی کا تصور کیا جائے، بلکہ ان دونوں ہستیوں، ان دونوں جو ہمارے رہنما و مقتدا ہیں، جو ہمارے لیے دنیا جہان میں جن کی محبت اور جن کی اقتداء اور جن کی عزت ہماری کامیابی اور ایمان کی پختگی کی سند ہے، ہم اس اعتدال والے راستے کو، میانہ روی والے راستے کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ میں خود سے ہی نہیں کہہ رہا، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الماجور، قرآن و سنت اس پر شاہد ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے، اور نہ ہی بدگمانی کرنی چاہیے، نہ ہی کچھ ایسا سوچنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے آپ کو ری چیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے کانسیپٹس کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ یار میں تو یہ سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا، آخر کیوں نہیں ہوا؟ تو یقیناً اس کو اس میں کئی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ان پاک لوگوں کا ذکر، ان پاک لوگوں سے محبت عین ایمان ہے، ان پاک لوگوں کی اقتداء کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک، ان کا یوم ولادت ہو، اس کے بعد دیگر ائمہ اطہار ہوں، دیگر صحابہ اعظام ہوں، ہم ان کے ذکر پاک میں اور ہم ان کے معاملات میں کبھی بھی اعتدال کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ان دونوں جماعتوں، ان دونوں حضرات کی محبت اور ان میں اعتدال کو ہی لے کر چلیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر
جس کی جو شان بیان کر دی ہے نا، ہم اسے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے، ہم اس میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی کی جب بات آئے گی تو ہم ان سے بھی اپنی عقیدت، محبت اور وفا کا پورا حق ادا کریں گے، اور جناب علی اور مرتضیٰ کی شان کی بات آئے گی تو وہاں بھی اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ یہی طریقہ اہل سنت کا ہے، یہی راہ اعتدال ہے، یہی میانہ روی کا راستہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ہم کسی ایسے سلسلے کو شروع نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی بھی ایسے سلسلے کو شروع نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں اس کو نبھانا مشکل ہو جائے، ہمیں اس کو نبھانا مشکل ہو جائے، اور ہم اس کو شروع کرنے میں یا اس کا ذکر کرنے میں اعتدال کے راستے کو، میانہ روی کے راستے کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کے حوالے سے آپ نے کچھ گفتگو سنی، میں نے 20 منٹ بات کی تھی، اس میں ایک تشنگی سی تھی، اور میں نے سمجھا کہ جب تک اس پہ بات نہ ہو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا سفر معراج ہے، اس کے مراحل ہیں، اس کے احوال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں شانوں کا ظہور ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بازیابی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے، بلا حجاب دیدار خداوندی ہے، بلا حجاب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے حریم قدس میں پہنچ کر مقام دنا فتد اللہ پہ فائز ہونا ہے، مقام قاب قوسین او ادنا پہ فائز ہونا ہے، پھر مقام فاوحا الی عبدہ ما اوحا پہ فائز ہونا ہے۔ ان پر تو بہت بات ہوتی رہتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مبارک سفر سے تشریف لانے لگے واپس، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ میں اس پوری بات کو محبت کے انداز میں عرض کروں گا، اس لیے توجہ اسی اینگل پہ رہے۔ اب میں اسے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام کی امت کی ایک ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے لیے یہ لفظ بھی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ رب العزت نے ایک چیز وہاں فرض کر دی اور ڈیوٹی لگا دی، حالانکہ وہ فرض بھی ہے، وہ ڈیوٹی بھی ہے، لیکن میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اس رات، اس خاص وقت میں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ایک تحفہ عطا کی۔ وہ تحفہ کیا دیا؟ وہ تحفہ دیا نماز کا۔ اور پھر آپ کو اس کی تفصیل سن چکے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، تحفہ ملا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا چیز عطا کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم پہ ایکسپیریمنٹ تجربہ کر چکا ہوں، قوم 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ واپس تشریف لے جائیں اور کم کروا کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کی شان پر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مقام اور مرتبے پر اتنا یقین تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ واپس جائیں گے تو رب کم کر دے گا، اعتماد تھا انہیں پتا تھا کہ جس محبوب کو اللہ رب العزت نے اتنا قریب کر کے اتنا کرم کر دیا ہے اور میری دعا کو اللہ نے جس محبوب کے واسطے سے قبول کیا ہوا ہے، یہ محبوب جو بھی رب سے کہے گا رب نے کر دینا ہے۔ کیونکہ اعتماد تھا اس لیے واپس تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے کرم فرمایا، 5 کم کی، پھر 5 کی، پھر 5 کی، 9 چکر دوبارہ لگا۔
9 کی 9 دفعہ واپس جاتے رہے، تشریف لاتے رہے. جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور پھر جاؤ ایک بار. آئے آئے، آپ واپس تشریف لے جائیں. جب 5 رہ گئیں تو پھر فرمایا، کئی تو سوچتے ہو سن ٹر نہیں جاندے، کیا مسئلہ تھا، لیکن کیوں نہیں گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اور میری ریکویسٹ پر، میرے عرض کرنے پہ اللہ نے 5 کرتے کرتے 45 کم کر کے اب 5 کر دی ہیں. حدیث کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے رب سے ان میں کمی کے لیے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. کس بات کی حیا آتی ہے؟ میں اس تحفے کو اور نماز کی اہمیت کو دیکھیں نا. نماز کی اہمیت کو ایک اسلوب یہ ہے کہ ڈرانے والا حدیثیں موجود ہیں، جو جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے، جو تاخیر سے پڑھے گا یہ عذاب ہے، جان بوجھ کے قضا کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے. طویل حدیثیں ہیں جس میں نماز کو چھوڑنے کے گناہ کا ذکر ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے ہی نماز ہے. اور ایک حدیث پاک میں بطور تحدید فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. آج ہم بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، رشوت کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. ایک اسلوب یہ ہے نا، لیکن میں نے محبت والا انداز آپ کے سامنے رکھا ہے، پیار والا انداز رکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے. کیوں فرمایا؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر، مجھ آپ پر ایک اعتماد فرمایا، ایک اعتماد فرمایا. اعتماد یہ فرمایا کہ جب میری امت کو پتہ چلے گا، بتایا جائے گا کہ 50 فرض ہوئی تھی اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کر کے کم کروا کے میں نے 5 تک میں لے آیا ہوں، تو میری امت اتنی گئی گزری تو نہیں ہوگی کہ جو 50 سے 5 پر لے آیا ہوں. تو اعتماد یہ فرمایا میری امت اتنی گئی گزری تو نہیں ہوگی کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے. یہ اعتماد فرمایا نبی پاک علیہ السلام. کس پر؟ مجھ آپ پر، اپنی ساری امت پر. ایک اعتماد فرمایا کہ یار اتنا تو کر ہی لیں گے، اتنا تو کر ہی لیں گے، 5 تو پڑھ ہی لیں گے. جبکہ ساتھ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہماری بات حکم تبدیل نہیں ہوتا، تیری امت پڑھے گی 5 لیکن ثواب میں 50 کا ہی عطا کیا کروں. وہ تحفہ تھا ہوا. میں اور آپ جب اس عبادت کو ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، ڈیوٹی سمجھ کر نہیں، تحفہ سمجھ کر قبول کریں گے، اور تحفہ بھی ایسا کہ جس تحفے کے قبول کرنے میں نقصان کا دور دور تک کوئی احتمال ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اتنا فائدہ ہے کہ فائدے کو بھی اندازہ لگانا مشکل ہے. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جیسے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملے، لانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تصدیق کرنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور اسے پہنچانے والے اور آگے بڑھانے والے جبریل امین ہوں، اور پھر بندہ وہ تحفہ قبول نہ کرے.
ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. اور یہیں پہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، نماز کو جو پڑھنا ہے نا، اس کی نیتیں مختلف ہیں. اس نماز کے پڑھنے میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر اکثریت کی نیت کیا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھی تے پھر عذاب ہوئے گا. عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، پوچھا جائے گا، پکڑ ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سے جس چیز کا سب سے پہلا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے، اور جو اس میں نکل گیا اللہ آگے ساری معاملات میں اس کے لیے آسانی کر دے گا. اس میں ڈر کا خدشہ ہے، اس میں عذاب کا، پکڑ کا، تکلیف کا، ڈر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں جو اینگل آپ کے سامنے اس کا رکھنا چاہتا ہوں وہ تحفے والا ہے، وہ محبت والا ہے، وہ چاہت والا ہے، وہ پیار والا ہے، وہ معرفت والا ہے. تو رب سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے، تو رب سے، اس کے عذاب سے ڈر کے نماز پڑھتا ہے. کبھی نماز رب سے محبت کر کے تو پڑھ. ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، ذمہ داری سمجھ کے تو پڑھنی پڑھنی ہے نا. اپنی نیت کو ذرا درست کر کے، عذاب اور ڈر، دوزخ، پکڑ، سزا کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے پڑھ کے تو دیکھ. ذرا اس کا تصور تو کر کہ جب تو نماز میں ہوتا ہے نا، اور جب تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ، ٹرانسلیشن کبھی پڑھ، اس کو یاد کر کے اپنے دماغ میں لا اور ترجمے پہ غور کر کے پڑھ، تو تجھے لطف ملے گا کہ یار یہ تو میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اور باتیں بھی میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں، میں کسی واسطے کے ساتھ نہیں کر رہا. رب کے اور میرے درمیان تو کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی چیز، رکاوٹ، واسطہ ہے ہی نہیں. اگر تو رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اگر تو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ آ جایا کرو، نماز میں کھڑے ہو جایا کرو. تم نماز کے لیے نماز کے کلمات کہو گے، سمجھو گے تم رب سے باتیں کر رہے ہیں. یہ محبت والا پہلو ہے. ایک اینگل اور ذرا آپ کی خدمت میں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اپنی امت پر کوئی مہربان نہیں ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی نص اس پہ شاہد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی منزل کو طے کیا نا، اللہ کے حریم قدس میں پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی رحمتوں اور دیدار کو سمیٹا، بلا حجاب دیکھا، تو اپنی امت کا خیال آیا. جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السلام علینا. اس سے مراد جماعت انبیاء ہے کہ ہم تمام انبیاء پر سلام ہو. فوراً خیال آیا کہ میری امت کہاں جائے گی؟ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، بولو میری ساری امت پر بھی یہ سلام اور رحمت عطا. حضور علیہ السلام نے وہاں مجھ آپ حضور کی ساری امت کو، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حریم قدس میں وہاں چل کے یاد رکھا. تو آپ چونکہ امت پہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں نے تو معراج کر لی، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے میرے اوپر تو کرم کر دیا، مجھے اس کرم نوازی کر دی، مجھے اپنے دیدار سے مشرف کر دیا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اگر میری امت بھی معراج کرنا چاہے، ان منازل کو، ان مراتب کو اگر میری امت طے کرنا چاہے، مولا اگر میری کوئی امتی
تیرے حریم قدس میں پہنچنا چاہے، تیرے حریم ناز میں پہنچنا چاہے، اگر کوئی میرا امتی تیرا بلا حجاب دیدار کرنا چاہے تو مولا کریم کو کرم فرما، کوئی ایسا طریقہ فرما، کوئی ایسا اسلوب بتا کہ میری امت بھی تیری بارگاہ میں یہ دیدار اور یہ معراج کی منزل کو طے کر سکے۔ اب مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینگنے والا خدا ہو، جس حبیب پاک کے دل میں خیال آ جائے، زبان پہ نہ آئے، رب کعبے کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ امت کے لیے یہ خیال آیا کہ میری امت بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے دیدار اور اس کے قرب کی منازل کو طے کر کے اس قرب کی اور دیدار کی لذتوں کو پا سکے۔ اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم تمہیں نماز کا تحفہ دیتے ہیں، ہم تمہیں نماز کا تحفہ دیتے ہیں۔ تیرا امتی، تیرا غلام جب نماز کے لیے میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کے مراتب و منازل کو طے کرے گا۔ آقا کریم نے اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میرے غلاموں، میرے امتیوں کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہ ہے ان قرب کی منازل کو اگر میرا امتی طے کرنا چاہے گا، اگر ان قرب کی منازل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے منازل کو اگر میرا امتی طے کرنے کی تمنا کرے گا تو اے میرے امتیوں، میں نے نماز تمہارے درمیان میں رکھ دی ہے۔ نماز پڑھنا اپنے تقاضوں کے ساتھ، نماز ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ نماز کے ذریعے تمہیں معراج کرا دینا میرے رب کا کام، میرے رب کا کام ہے۔ میری اس معروضات کے بعد اب آپ سوچیں کہ رب نے تو کہا کہ محبوب تو ایک دفعہ طلب کرتا ہے، تو ایک دفعہ طلب کرتا ہے، ہم تمہیں تمہارے ذریعے سے، تمہارے واسطے سے تمہارے امتیوں کو یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار نہیں، ہم 50 نمازیں دے رہے ہیں۔ اگر تیرا امتی چاہے گا تو 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ بھی معراج کر سکتا ہے۔ اس کی ظاہری مشقت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے سفارش فرمائی، سرکار نے قبول فرمایا اور 5 تک لائے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اے محبوب تیرا امتی دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر معراج کی تمنا کرے گا، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی سعادت پائے گا، ہم اسے 50 مرتبہ کی لذت عطا کریں گے۔ میری یہ فکر جو میں نے عرض کی ہے، اگر صرف فکر تک رہتی تو شاید رد کی جا سکتی تھی، لیکن میں جب اس پر دلیل کے طور پہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث الصلاۃ معراج المومنین پڑھتا ہوں، اسے تقویت اور سند ملتی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک اس پر مہر ثبت، تصدیق ثبت کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا مولا کائنات آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ان برکتوں، ان لذتوں، ان راحتوں، معرفت کے ان درجات، اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرنا، اللہ کے حریم قدس میں ایک نماز کے ذریعے سے اس مقام عروج و معراج تک جا پہنچنا اور اس میں اللہ رب العزت کی دیدار سے مشرف ہونا۔ فرمایا اے مولا علی آپ نے کبھی رب کا دیدار کیا ہے؟ جو جواب دیا نا وہ جناب علی المرتضیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں میں تو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ میں جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں میں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ علی المرتضیٰ کا یہ فرمان
قیامت تک آنے والے نماز کے لیے کھڑے ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں اس تحفے کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے کے لیے پیغام یہ ہے، دعوت یہ ہے، میسج یہ ہے کہ علی المرتضیٰ جیسی نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تحفے کا، دیدار کا، ہم کلام ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حریم قدس میں پہنچنے کا تصور کر کے، معراج کی ان منزلوں کو طے کرنے کا تصور کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر رکوع و سجود کی منزل کو طے کرنا تیرا کام ہے۔ قدمین مصطفیٰ کی برکت سے، نقل مصطفیٰ کی برکت سے، علی المرتضیٰ کے فیضان کی برکت سے دیدار کرا دینا میرے رب کا کام۔ تو آئیں، پھر نمازیں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے دعوت تو پڑھنے کی ہے، جو پڑھتے ہیں کبھی اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنے خیالات سے اس ڈر اور خوف کو نکال کر، عذاب و تہدید کو نکال کر، محبت کو جاگزی کر کے تحفے کے طور پہ سمجھتے ہوئے، رب سے ہم کلام ہونے کی نیت کرتے ہوئے، رب کے حریم قدس میں پہنچنے کی نیت کرتے ہوئے، رب کے دیدار کی نیت کرتے ہوئے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جا کے تو دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ لیکن سجدہ وہ سجدہ ریکوائرڈ ہے جو تجھے ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے، ان ساری چیزوں سے نکال دے۔ ہم اس تحفہ معراج نماز کو اس اینگل سے جب سمجھیں گے، قبول کریں گے، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دیدار اور کلام کی لذت اور حریم قدس میں پہنچنے کی چاہت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، پھر آپ پوچھا کریں گے یا نماز دا ٹائم آنا تے نہیں ہویا، ہر حالت اذان نہیں ہوئی یار، تیری طبیعت مانگے گی، جیسے بھوک لگے تو کھانا مانگتا ہے، پیاس لگے تو پانی مانگتا ہے، جب تجھے وہ لذت ملے گی پھر تیری طبیعت، تیری روح، تیرا مزاج رب کا دیدار تجھ سے مانگے۔ اللہ ہمیں اس حیثیت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان، فان التقوى سنام دار الايمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه اكرم الصلاه واتم التسليم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: انا اعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.